گڈ بائے مسٹر چپس، اس کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسے ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ جاتا ہے اپنے ایک ساتھی جس کا نام راوڈن ہے، اور 1896 کا زمانہ ہے۔ وہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہ یہ بہت ہی صحت افزا مقام ہے۔ اس وقت مسٹر چپس کی جو ایج ہے وہ 48 ہے۔ اب ایک ہفتہ جو ہے راوڈن جو ہے وہ مسٹر چپس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے کوئی فیملی افیئر، کوئی فیملی ایشو پیش آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے راوڈن وہ تو واپس آ جاتا ہے، اور مسٹر چپس جو ہے وہ ایک فارم ہاؤس میں اکیلے رہتا ہے۔ ایک دن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مسٹر چپس جب وہاں گھوم پھر رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ پڑتی ہے، جب وہ گریٹ گیبل ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے اور چٹان کے جو خطرناک کنارے پر کھڑی ہے۔ تو مسٹر چپس نے یہ سوچا کہ شاید یہ خطرے میں ہے، اور مسٹر چپس جو ہے یہ دوڑ کر جو ہے اس کی مدد کے لیے جاتا ہے، اور الٹا جو ہے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے ٹخنے کو جو ہے وہ موچ آ جاتی ہے۔ اور اس لڑکی کا نام کیتھرین ہے، اور ایکچولی شی واز ناٹ ان ڈیفیکلٹیز ایٹ آل، کہ وہ بہرحال وہ مشکل وغیرہ میں نہیں تھی۔ ان فیکٹ شی واز سگنیلنگ ٹو ہر فرینڈ، اصل میں وہ اپنی سہیلی کو اشارہ کر رہی تھی۔ تو اس چیپٹر میں زیادہ تر اس چیز کا ذکر ہوگا کہ کیتھرین کے ساتھ جو ہے مسٹر چپس کی ملاقات کیسے ہوئی۔ اب اس میں بتانا ہے، ایک امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب مسٹر چپس وزٹ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، کہ لیک ڈسٹرکٹ میں جو مسٹر چپس کا جو دورہ ہوا تھا، وزٹ ہوا تھا، تو اس کو ہم نے تھوڑا بیان کرنا ہے۔ مسٹر چپس وینٹ اپ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، مسٹر چپس لیک ڈسٹرکٹ چلا گیا، ود ہز کولیگ، اپنے کولیگ راوڈن کے ساتھ، ان 1896 میں، ٹو انجوائے دا سمر ویکیشن، موسم گرما کی تعطیلات سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ ہی واز 48 دین، وہ اس وقت 48 سال کا تھا۔ آفٹر اے ویک، ایک ہفتے کے بعد، راوڈن ریٹرنڈ، راوڈن واپس آ گیا، بیکاز آف سم فیملی بزنس، گھر کوئی کام وغیرہ تھا، بٹ چپس بورڈڈ alone in a small فارم ہاؤس، لیکن مسٹر چپس جو تھا وہ اس چھوٹے سے فارم ہاؤس میں اس نے اسٹے کیا۔ ون ڈے، ایک دن، while he was climbing on the great gable، یہ گریٹ گیبل ایک پہاڑ کا نام ہے، جب وہ گریٹ گیبل پر چڑھائی کر رہا تھا، he saw a girl waving her hand on a dangerous edge، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو ایک چٹان کے خطرناک کنارے پر کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ ویو کر رہی ہے۔ he thought، اس نے یہ سوچا، that she was in danger، کہ وہ شاید خطرے میں ہے۔ he ran to help her، وہ بھاگ کر گیا کہ اس کی مدد کرے۔ he slipped، اس کا پاؤں پھسل گیا، and wrenched his ankle، اور اس کے ٹخنے کو موچ آ گئی۔ she was not in difficulties at all، وہ مشکل وغیرہ میں نہیں تھی۔ in fact she was signaling to her friend، اصل میں وہ اپنے دوست، اپنی سہیلی جو تھی اس کو وہ اشارہ کر رہی تھی۔ پھر ہے ہمارے پاس سوال، وائی واز دا اسپرنگ آف 1896 ڈیئر ٹو مسٹر چپس۔ اب یہ جو 1896 کا جو موسم بہار کا جو سال تھا،
تو یہ مسٹر چپس کو بہت زیادہ پیارا کیوں لگتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے سپرنگ میں مسٹر چپس کی ملاقات جو ہے وہ کیتھرین برج سے ہوئی تھی، اس لیے یہ سال جو تھا اس کو یہاں بہت زیادہ مقبول تھا۔ پھر یہ ہمارے پاس کچھ سب کویسچنز بھی ہیں کہ وین ڈیڈ چپس گو ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، کہ مسٹر چپس جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ کب گیا؟ تو یہ بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ 1896 میں جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ میں گیا۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے ایک اور، واٹ ڈیڈ چپس سی آن دا ڈینجرس راک، کہ مسٹر چپس جو ہے اس خطرناک چٹان پر اس نے کیا دیکھا؟ تو یہ بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو چٹان کے خطرناک کنارے پر کھڑی تھی اور وہ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو ویوز کر رہی تھی۔ پھر ہے واٹ ڈیڈ چپس تھنکس اباؤٹ دا گرل ہو واز اسٹینڈنگ آن دا ڈینجرس راک، کہ وہ جو لڑکی چٹان کے خطرناک کنارے پر کھڑی تھی تو مسٹر چپس نے اس کے متعلق کیا سوچا؟ مسٹر چپس نے یہ سوچا کہ شی واز ان ڈینجر، وہ خطرے میں ہے اور اسے کیا ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے جو ہے ہم تھوڑا سا کیتھرین برج جو ہے اس کا تھوڑا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں، اس کو میں تھوڑا آپ کو انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں۔ اب گریٹ گیبل پر جس عورت کے ساتھ مسٹر چپس کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کا نام کیتھرین برج تھا، اینڈ شی واز اے گورنس، وہ گورنس تھی، آؤٹ آف جاب، بے روزگار بھی تھی۔ اب ہر نیم واز کیتھرین برج، اس کا نام کیتھرین برج تھا۔ شی واز 25، اس کی عمر 25 سال تھی۔ شی ہیڈ بلو فلیشنگ آئیز، اس کی نیلی چمکنے والی آنکھیں تھیں۔ فریکلڈ چیکس، اس کے دھبے والے رخسار تھے۔ اینڈ اسموتھ اسٹارک کلرڈ ہیئر، اور اس کے ملائم بال تھے۔ شی واز اے گورنس، وہ ایک آیا تھی، آؤٹ آف جاب، جو اس وقت بے روزگار تھی۔ شی تھاٹ ہر سیلف، اس نے اپنے آپ کو سمجھا، رسپانسبل، ذمہ دار، فار مسٹر چپس پرین، مسٹر چپس کے ٹخنے کی موچ کا۔ دیئر فور شی لیوڈ alone، وہ تنہا رہنے لگی۔ آفٹر ہر فرینڈز ڈپارچر، اپنی سہیلی کی روانگی کے بعد۔ اینڈ وزٹڈ مسٹر چپس ڈیلی، اور روزانہ جو ہے وہ مسٹر چپس سے ملاقات کرتی تھی۔ اب ہمارے پاس یہ سب کویسچنز آ رہے ہیں کہ ہو واز کیتھرین برج، کہ کیتھرین برج کون تھی؟ کیتھرین واز اے گورنس، آؤٹ آف جاب، شی واز 25 years old، اینڈ اور یہ وہ عورت تھی جس کی ملاقات جو ہے مسٹر چپس کے ساتھ گریٹ گیپل نامی پہاڑ پر ہوئی تھی۔ پھر ہے ہاؤ اولڈ واز کیتھرین برج، کہ کیتھرین برج کی عمر کتنا تھی؟ تو وہ تھی 25۔ اچھا واٹ واز کیتھرین پروفیشن، کیتھرین کا پیشہ کیا تھا؟ شی واز اے گورنس، آؤٹ آف جاب۔ ہاؤ وڈ یو پریپیئر کیتھرین پین پکچر، آپ کیتھرین کی منظر کشی جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے، اس کو کس طرح سے اس کی جو فزیکل، اس کی جو جسمانی جو اس کی حیت ہے اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جو پھر ہم دیکھتے ہیں وائی ڈیڈ کیتھرین وزٹڈ مسٹر چپس ڈیلی، کہ کیتھرین جو ہے یہ روزانہ مسٹر چپس کو ملنے کے لیے کیوں آتی تھی؟ اب کیونکہ کیتھرین کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مسٹر چپس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ میری مدد کے لیے آیا تھا، تو کیتھرین نے تھوڑا ترس کھایا اور پھر جو ہے وہ اس کی تیمارداری کے لیے آتی تھی۔ اب ہم کیتھرین کے ویوز کے متعلق، اس کے آئیڈیاز کے متعلق دیکھتے ہیں۔ کیتھرین جو ہے اس کے ریڈیکل آئیڈیاز تھے، انقلابی خیالات تھے۔ ان پالیٹکس، سیاست کے اندر کیتھرین برج ہیڈ ریڈیکل ویوز، اس کے بڑے انقلابی خیالات تھے۔ شی ایڈمائرڈ اینڈ ریڈ برنارڈ شاہ، ولیم مورس اینڈ ہینرک ابسن، وہ برنارڈ شاہ، ولیم مورس اور ہینرک ابسن جیسے رائٹرز کو پڑھنا پسند کرتی تھی۔ شی بلیوڈ، اس کا یہ یقین تھا،
that the women ought to be admitted to the universities, کہ خواتین کو بھی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جانی چاہیے، اینڈ انٹائٹلڈ ٹو ووٹ، اور انہیں بھی ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ شی تھاٹ، اس نے سوچا، دیٹ مڈل ایجڈ مین، کہ ادھیڑ عمر کے انسان، ہو ریڈ دا ٹائمز، جو ٹائم نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اینڈ ڈسلائکڈ ماڈرنیٹی، اور جدت کو ناپسند کرتے ہیں، اور بورنگ پیپل، یہ بہت ہی اکتا دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کیتھرین کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ریڈیکل آئیڈیاز تھے، شی واز ماڈرن لیڈی تھی، اور یہ جارج برنارڈ شاہ، ولیم مورس، ہینرک ابسن، اس قسم کے رائٹر جو ہیں ان کو پڑھنا پسند کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسٹر چپس جو تھا، مسٹر چپس واز ویری کنزرویٹو، وہ بہت زیادہ قدامت پسند تھا، اور ان ماڈرن لیڈیز سے وہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ تو اس سبق کے جو ہیں یہی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ڈسکرائب دا کیتھرین آئیڈیاز، کہ کیتھرین کے کیا آئیڈیاز تھے ان کو بیان کریں۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے واٹ ور کیتھرینز پولیٹیکل ویوز، اس کے سیاسی نظریات کیا تھے، اور وہ کون سے رائٹرز تھے، ہو ور دا رائٹر ہوم کیتھرین ایڈمائرڈ اینڈ ریڈ، جن کو کیتھرین جو ہے ان کی تعریف بھی کرتی تھی اور ان کو پڑھتی بھی تھی۔ پھر ہے واٹ ور مسٹر چپس اباؤٹ ویوز اباؤٹ دا ویمن آف 90s، کہ مسٹر چپس کے اس زمانے کی عورتوں کے متعلق کیا آئیڈیاز تھے، اس کو بتانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے وائی واز دا اسپرنگ آف 1896 ڈیئر ٹو مسٹر چپس، 1896 کا جو موسم بہار کا موسم تھا، یہ مسٹر چپس کو بہت زیادہ پیارا کیوں تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ زندگی میں اپنے ایک پاؤں کی طرف دیکھتا تھا، تو وہ کس لیے دیکھتا تھا؟ وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا پاؤں تھا، جب وہ کیتھرین کی مدد کے لیے جا رہا تھا تو اس پاؤں کے ٹخنے کو موچ آ گئی، تو یہ اس کو ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ جو ہے اس کو یاد آتا تھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اللہ حافظ۔